اس عقیدے کو ڈیمیج کرنے والے چار بڑے عوامل جنہوں نے ہمیں کنفیوز کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا۔ سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ جہالت کے نام پر جہاں ہم نے جہالت کو دین سمجھ رکھا، اور اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہت سارے لوگ دین کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جس چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے حضرت حذیفہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی، ائمۃ یہدون، اللہ کے رسول نے فرمایا فیہا دخن، کھوٹ ہوگی اس دور میں، دھوکہ ہوگا، ابہام ہوگا، کنفیوژن ہوگا۔ ما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دھوکہ؟ فرمایا دھوکہ یہ ہوگا، ائمۃ یہدون، رہنمائی کرنے والے رہنما ہوں گے، رہنمائیاں ہو رہی ہوں گی، لوگ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہوں گے، بغیر ہدی، لیکن وہ میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ جو عقیدے کو ڈیمیج کرنے والے چار فیکٹر، جہالت، نمبر دو آرتھوڈاکسی کے نام پر، سلفیت کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر وائلنٹ اسلام، پرتشدد اسلام کا تصور، اس نے بھی ہمارے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارا ایمان، ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کو مارے نہیں ہیں مسلمان ہی نہیں، ہمیں عجیب تصور دے دیا، جب تک ہم پرتشدد نہ ہوں، جب تک لوگوں کے خلاف نفرت نہ ابھارے، اس وقت تک ہم مومن ہی نہیں۔ تو یہ جو وائلنٹ اسلام کا تصور دیا ہے، یہ بھی دین کا تصور نہیں ہے، اس نے بھی ہمارے عقیدے کو بگاڑا ہے، اس کی بھی الگ تفصیلات ہیں۔ اور تیسرا اباحیت پسندی کا، ہر چیز کو جائز قرار دینے کا، لوگوں کی زبان بولو، وقت کی زبان بولو، وقت کا لہجہ اختیار کرو، خوبصورت ڈائلیکٹ میں بات کرو، منطق کے ساتھ بات کرو، لاجک کے ساتھ بات کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بات وہ کرو جو لوگوں کو پسند آئے۔ لوگ تو پہلے ہی دین سے دستبردار ہوئے پڑے ہیں، جس مسئلے کا حل نہ سمجھ آئے آپ کہو یہ دین میں ہے ہی نہیں، لوگوں کو اوکھا لگے کہ وہ رہنے دو، ہے ہی نہیں۔ کنفیوژن دور کر رہے ہیں اباحیت پسندی کے نام پر۔ مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک سکھ ڈاکٹر کے پاس کوئی خاتون لے کے آئے، وہ شور مچا رہی تھی، میرے گردے میں درد ہے، میرے گردے میں درد ہے۔ تو جب وہ پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تو کیوں شور مچا رہی ہے، گردے میں درد ہے؟ اس نے کہا عورت میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا، بس وہ کنفیوژن دور ہو گیا، کچھ دیر بعد درد بھی دور ہو گیا۔ اس طرح کے کنفیوژن دور کر رہے ہیں اباحیت پسندی کے نام پر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور ایک چوتھی بات، الحاد، جو مغرب کا متروک عقیدہ، متروک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الحاد ماڈرنزم کا نتیجہ ہے، جدیدیت کا نتیجہ ہے۔ آج مغرب نے پوسٹ ماڈرنزم کو اپنایا ہے، وہاں فکر کا دور مابعد جدیدیت کا ہے۔ یہ الحاد اصل میں جدیدیت کا شاخسانہ ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑتے چلے جاؤ، آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر، رواداری کے نام پر، ترقی کے نام پر آپ ہر چیز سے دستبردار ہوتے چلے جاؤ۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور پھر وجود خدا کے بارے میں، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات۔ میں ان جدید مصنفین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ کس نے کیا کچھ کہا، لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اس میں بھی چورن پرانا ہے، صرف اس کا نام نیا ہے۔ وہی چیلنج جو اسلام کو پہلے دن سے درپیش تھا، وہی آج چیلنج درپیش ہے، حل اس کا وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔